نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعوت حق کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل مجدہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہماری جد و جہد پہلے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے عنوان سے ہے اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے. ہر دو عنوانات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے مراد کیا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیں، ہماری جد و جہد کا نقطہ منتہا وحدت امت اور غلبہ دین ہے، اور جو دو عنوانات ہماری جد و جہد کے ہیں ان کا بھی مقصد وحید یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر وحدت قائم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے. پہلے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے عنوان سے ہماری جد و جہد جاری رہی تو ایسا گمان کیا گیا، ایسا رد عمل سامنے آیا کہ شاید یہ کوئی مذہبی نوعیت کا معاملہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں دین کا تصور تقریباً ناپید ہو چکا ہے اور دین کے دو واضح ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مذہب اور سیاست. لہذا امت مسلمہ کی تشکیل نو جس کا مقصد وحدت امت ہے اسے کوئی مذہبی معاملہ سمجھا گیا اور مذہبی نوعیت کا ہی رد عمل سامنے آیا. پھر ہم نے اسی بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے، مزید وضاحت دینے کے لیے ہم نے سیاسی پہلو کو بھی سامنے رکھا. تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر وحدت اختیار کر کے روئے زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرے. تو ہر دو عنوانات ایک ہی وجہ رکھتے ہیں، ایک ہی جواز رکھتے ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اب دوستان محترم، نہ تو ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جد و جہد سے پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہم نے اس جد و جہد کو چھوڑ کر تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز کیا ہے. دونوں پیرالل چل رہی ہیں چیزیں، بلکہ دونوں
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ سکہ دین ہے جس کے یہ دو رخ ہیں. اصلاً اصولاً تو ایک ہی چیز تھی، آج اس کے دو رخ بنا دیے گئے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بہانے امت کے اندر وحدت قائم ہو جائے، اور وحدت کے قیام کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی غلبہ دین حق ہوگا، نظام مصطفیٰ کا قیام ہوگا. یہ ضمناً ایک وضاحت ضروری تھی. آج جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ الانفال کی آیت نمبر 39، اللہ جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان سے لڑتے رہیے، ان سے جنگ کرتے رہیے، وقاتلوہم، ان سے قتال کرتے رہیے، حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اور اگر یہ باز آ جائیں، فتنے سے باز آ جائیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اسلام قبول کر لیں، تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. دوستان محترم، آج کی گفتگو کا مقصد اس آیت پہ روشنی ڈالنا نہیں، بلکہ اس آیت کی روشنی میں کچھ بات کرنا ہے. یہ آیت مبارکہ پہلے دن ہی نازل نہیں ہو گئی تھی، بلکہ بہت دیر بعد نازل ہوئی. تو پتہ چلا کہ پہلے دن ہی جنگ کا حکم نہیں ہے. جب قتال کا حکم آیا تو اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ قتال کر سکیں، جنگ کر سکیں. تب حکم آیا. اس سے پہلے مسلمان اس صورتحال سے دو چار نہ تھے، لہذا قتال کا حکم نہیں آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات قابل غور ہے اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، ٹھیک ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر دین کے غلبے کی بات ہے، فتنے کے خاتمے کی بات ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ فتنے کے خاتمے کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جنگ تک بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایسا کام ہے، غلبہ دین حق کا کام، اقامت دین کا کام، نظام مصطفیٰ کے قیام کا کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے جنگ تک کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دن ہی جنگ شروع کر دیں، نہیں، جنگ کا ایک وقت ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ آج اس آیت مبارکہ پہ روشنی نہیں ڈال رہا، میں اس کی روشنی میں کوئی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو غلبہ دین کے لیے اس حد تک جایا جا سکتا ہے، باقی کسی کام کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار امور زندگی کے اندر انجام دیتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، جنازہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس حد تک جانے کی ضرورت کہیں نہیں پڑی۔ اس حد تک جانے کی ضرورت صرف فتنے کے خاتمے کے لیے اور غلبہ دین کے لیے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ غلبہ دین کی اتنی اہمیت ہے، نظام کے قیام کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے جان دینے کی نوبت آ سکتی ہے، قتال کی نوبت آ سکتی ہے، جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، اور پھر اس نظام کو توسیع دینے کے لیے، کیونکہ اصل مقصد فتنے کا خاتمہ اور دین کا قیام ہے، تو فتنہ ظالمانہ نظام سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں ہے۔ فتنے بے شمار ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ظالمانہ نظام سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں۔ ہر دور میں اگر فتنے پروان چڑھتے رہے ہیں تو ظالمانہ نظام کی بدولت چڑھتے رہے۔ ظالمانہ نظام کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور ظالمانہ نظام کو مٹا کر ہی عادلانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب روئے زمین کے اوپر جو فتنہ بپا ہے، جو نظام انسانوں نے اپنے طور پہ قائم کر رکھا ہے، ظالمانہ نظام، ان سے جنگ کریں تا وقت کہ وہ نظام مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور اگر یہ باز آ جائیں تو جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ پھر ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، اسلام کو بطور نظام قبول کر لیں، تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر باز نہیں آتے، فتنہ پرور لوگ اگر باز نہیں آتے، تو پھر ان سے جنگ کیجئے، قتال کیجئے ان سے، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کا دین غالب آئے۔ دوستان محترم، یہ اتنی کیا ضرورت تھی، اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ غلبہ دین کے لیے اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھیں، جب تک دین غالب نہیں ہوتا وہ دین نہیں ہوتا۔ دین جب تک غالب نہیں ہوتا وہ دین نہیں ہوتا۔ ہر دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 23 سال کے اندر جد و جہد کی، وہ دین کے غلبے کے لیے کی، دین نہیں تھا، دین کے قیام کے لیے جد و جہد کی، دین کو قائم فرمایا۔ تو ہر دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ جو دین غالب نہیں ہے، بھئی نام کا دین تو ہوتا ہے نا، دین کا نام تو ہوتا ہے، جو دین غالب نہیں ہے اس کی مثال اس نقشے جیسی ہے کہ ایک عمارت کا نقشہ ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے نقشے کے اندر، لیکن عمارت نہیں ہے۔ دین تب کہلاتا ہے جب وہ نقشے کی بجائے عمارت ہو، تب وہ دین کہلاتا ہے، ورنہ وہ ایک نقشہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔
تو آج اسلام غالب نہیں ہے، اسلام قائم نہیں ہے۔ آج اسلام کی حیثیت اس نقشے جیسی ہے جو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہے۔ ہم کہتے رہیں کہ جی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، دین ہے ہی نہیں تو عمل کیا کر رہے ہیں؟ دین تو جب غالب ہوگا، قائم ہوگا، نافذ ہوگا، تب اس پر عمل ہوگا۔ آج جو دین غالب ہے، جو دین قائم ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد نظام مصطفیٰ کا قیام ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اس کے لیے جد و جہد کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کے سامنے دعوت رکھو، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ بھائیو اگر تم مسلمان ہو تو یاد رکھو جس نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہو وہ نظام مسلمان نہیں ہے، وہ نظام کافرانہ نظام ہے۔ مسلمان کو اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں اور جو جد و جہد ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرے اس بات سے کہ بھائیو آج جو نظام ہم پر مسلط ہے، اول تو یہ ہمارا نظام نہیں، دوسرا یہ ظالمانہ ہے۔ چونکہ ظالمانہ ہے لہذا اسے مٹانا ہے اور عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھیں عادلانہ نظام اسلام کے سوا کوئی نہیں، کوئی نظام عادلانہ نہیں ہے اسلام کے سوا۔ تو جب عادلانہ نظام قائم کرنا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے، اور یہ محض ہماری ذمہ داری نہیں، یہ پہلے پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، پھر پوری دنیا کے 1.5-2 ارب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو تحریک ہم نے چلائی ہے اس پہ ہماری کوئی اجارہ نہیں، یہ سب مسلمانوں کی تحریک ہے، چونکہ سب مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے، اللہ کے دین کا غلبہ، نظام مصطفیٰ کا قیام، لہذا سب کو اس نظام کا حصہ بننا ہے، اس تحریک کا حصہ بننا ہے، تب جا کے یہ مرحلہ سر ہوگا۔ محض کسی ایک جماعت کے بل بوتے پہ، جس طرح آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، پارٹیوں اور فرقوں میں تقسیم ہیں، کسی ایک جماعت کے بل بوتے پہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا۔ ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے دونوں آپشن جو ہے نا، مذہبی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی پبلک کے سامنے رکھ دیے ہیں، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ آپشن ہے۔ مذہبی لحاظ سے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو امت مسلمہ کی تشکیل نو ضروری ہے، سیاسی لحاظ سے سمجھنا چاہتے ہو تو سب کا تحریک نظام مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آنا ضروری ہے۔ ہم ان دو میں سے کسی ایک کے بھی بانی نہیں، ہم کوئی جماعت نہیں بنا رہے، ہم تو یہ دعویٰ دے کر اٹھے ہیں کہ امت مسلمہ تمام مسلمانوں کی جماعت ہے، تحریک نظام مصطفیٰ تمام مسلمانوں کی تحریک ہے، تمام مسلمانوں کو اس کا حصہ بننا ہوگا۔
تب مسئلہ حل ہوگا. اور میں یہ بتا چکا ہوں، بارہا بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ ہماری یہ تحریک انتہائی پرامن تحریک ہوگی، اور پرامن طریقے سے ایک انقلاب برپا ہوگا، پرامن جد و جہد ہوگی. کوئی دھرنے نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں، انتہائی پرامن طریقے سے. آج 77 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، بے شمار تحریکیں چلی، بے شمار جماعتیں بنی، لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے، کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. اللہ کا دین تخت پر نہیں آیا، نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوا، اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری تھی ہی نہیں، یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی. جب تک تمام مسلمان مشترکہ ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، سب مل کر نہیں نبھائیں گے، یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. دوستان محترم، میں نے جو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم ان جماعتوں کو دیکھیں جو اپنے تئیں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، تو ایک بات آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں اور پبلک تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کے حوالے سے ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، ہمارے پاس قرآن و سنت سے اس کی سند ہے. لیکن اب جو جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، مذہبی ہیں خاص سیاسی ہیں، ساری جماعتیں تو گنی بھی نہیں جا سکتی، لیکن چند جماعتوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، تحریک لبیک ہے، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، منہاج القرآن ہے، اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں، ان میں سے کوئی جماعت قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی جماعت کا جواز پیش کر دے، میں اپنی جد و جہد ترک کر دوں گا. اپنی جماعت کا جواز پیش کر دے، اور اس کے مقابلے میں جو بات ہم کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی تشکیل نو اور تحریک نظام مصطفیٰ کی، کہ تمام مسلمانوں کو وحدت اختیار کرنی ہے، وحدت اختیار کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کی سند ہم رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جس چیز کی سند قرآن و سنت میں ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یا جس کی سند نہیں ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ لا محالہ جس کی سند ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں دیکھتا ہوں بہت ساری جماعتیں ہیں، بلا رہی ہیں، اللہ کے دین کے لیے بلا رہی ہیں، اللہ کے نام پہ بلا رہی ہیں، اسلام کے نام پہ بلا رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثلا جماعت اسلامی لوگوں کو بلا رہی ہے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، لیکن ہم کیوں جائیں جماعت اسلامی کی طرف؟ جماعت اسلامی کے پاس سند کیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی جوائن کریں؟
ہم جمعیت علماء اسلام کیوں جوائن نہ کریں؟ ہم تحریک لبیک کیوں نہ جوائن کریں؟ وہ بھی تو یہی بلا رہے ہیں۔ سند کیا ہے جماعت اسلامی کے پاس؟ اچھا، جماعت اسلامی نہیں، جمعیت علماء اسلام، تو بھائی ہم کیوں جوائن کریں جمعیت علماء اسلام کو؟ سند کہاں ہے آپ کے پاس کہ آپ کو جوائن کرنا ضروری ہے؟ قرآن و سنت سے کوئی سند ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی سند ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی سند ہے۔ آئیں کسی فورم پہ مجھ سے بات کر لیں، میں آپ کو ثابت کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو کی سند بھی ہے، تحریک نظام مصطفیٰ کی سند بھی ہے، لیکن آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کا ساتھ کیوں دیا جائے، کیوں جماعت اسلامی کا ساتھ دیا جائے؟ اس لیے کہ وہ اچھے لوگ ہیں؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں، ہمیں سند چاہیے۔ کیوں ساتھ دیا جائے تحریک لبیک کا؟ کیوں منہاج القرآن کا ساتھ دیا جائے؟ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کا ساتھ کیوں دیا جائے؟ ہمیں سند دکھاؤ، ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر سند نہیں تمہارے پاس تو اس بات کی طرف آؤ جس کی سند ہے ہمارے پاس، اور وہ بات امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے، تحریک نظام مصطفیٰ ہے۔ اب دوستان محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان تمام جماعتوں کے پاس کوئی سند نہیں اس بات کی کہ یہ لوگوں کی اپنی طرف بلائیں، لوگوں کو اپنی طرف بلانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا نہیں ہے، وہ اپنی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا یہ ہے کہ آؤ بھائیو، ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو۔ چونکہ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، اللہ نے کسی جماعت کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی کہ فلاں جماعت کو جوائن کرو، سوائے امت مسلمہ بن کے رہنے کے حکم دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے دعوے ایمان رکھنے والو، اکٹھے رہو، مل کر رہو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، پارٹیاں نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ۔ ہم تو آپ سے سند مانگ رہے ہیں، قرآن آپ کی نفی کر رہا ہے، سند کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن آپ کی نفی کر رہا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، آپ جو کام کر رہے ہو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، سند کہاں سے لاؤ گے؟ تو جب ایک کام کی سند ہی نہیں آپ کے پاس تو کس لیے کر رہے ہو وہ کام؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب اللہ پوچھے گا تم یہ جدوجہد جو کر رہے تھے تمہارے پاس اس کی سند کیا ہے؟ آپ کو کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا، کہیں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ پارٹیاں بناؤ، جماعتیں بناؤ، اپنی جدوجہد شروع کرو انبیاء کی طرح، ہرگز نہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا حکم بھی نہیں ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حکم ہے تو صرف ایک، گنجائش ہے تو صرف ایک بات کی، اجازت ہے تو صرف ایک بات کی کہ متحد ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو۔ ایک سے دو بھی نہیں ہو سکتے، ایک جماعت بن کے رہنا ہے، بہر صورت، بہر قیمت، بہر حال ایک جماعت بن کے رہنا ہے۔ تو ہماری بات تو ایسی ہے کہ ایک نہیں ہزار سندیں ہیں اس کی، اور آپ کی بات ایسی ہے کہ اس کو رد کرنے کے لیے بے شمار باتیں ہیں۔
تو قرآن و سنت جس چیز کی نفی کر رہے ہیں آپ اس کام کو لے کر چل رہے ہو، اور قرآن و سنت جس کام کا حکم دے رہے ہیں اس کی طرف آتے نہیں ہو، یہ کیسی دینداری ہے؟ یہ کہاں سے دین کا کام ہو گیا؟ آپ نے تو دین کے خلاف جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ دین وحدت کا حکم دیتا ہے، آپ لوگوں کو تفرقے میں مبتلا کر رہے ہو۔ دین ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیتا ہے، آپ لوگوں کو جماعتوں میں تقسیم کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی دینداری ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جی ہم بھی ایک کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ہم بھی جوڑنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، جوڑنے کی بہت فکر ہے آپ کو۔ یہ جتنے اکابرین بیٹھے ہیں اوپر، جماعتوں کے سربراہ، علماء، سیاستدان، دانشور، یہ سب ایک کیوں نہیں ہوتے؟ دوسروں کو بلا رہے ہیں، آؤ جی ایک ہو جائے، ہمارا جتھا مضبوط ہو جائے، ہماری جماعت مضبوط ہو جائے۔ ارے تمہیں اپنی جماعتوں کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کی کوئی فکر نہیں۔ تمہیں اپنے نظریات کی فکر ہے، تمہیں دین کی کوئی فکر نہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ دوستان محترم، آج ہماری زبوں حالی کی وجہ یہی ہے، آج ہماری غلامی اور محکومی کا سبب یہی ہے کہ ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں، بزام خیش دیندار طبقہ دین سے ہٹا ہوا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، دین میں ایسا نہیں ہے۔ دین کی کچھ حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہنا ہوگا، اسے ہی دائرہ اسلام میں رہنا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، وحدت ایک ایسا دائرہ ہے جسے قرآن و سنت کی روح سے دائرہ اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وحدت سے جو الگ ہوا، سمجھو کہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ وحدت ایسی شے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا، گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ اب خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہتا پھرے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اسلام جس جماعت کی بات کر رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم وحدت کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے۔ قرآن و سنت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا ہے۔ بڑے جو کچھ کہتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، پورے 25 کروڑ پاکستانی مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو، یہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اجازت دی ہے کہ تم اس جماعت سے جڑ جاؤ، تم اس جماعت سے جڑ جاؤ؟ اگر اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں دی تو پھر غلط ہے، کیوں جا رہے ہو؟ واپس لوٹو۔ نہیں پتا تھا تو اب بتا رہے ہیں نا ہم، واپس پلٹ آؤ، وحدت اختیار کر لو، ایک جماعت بن جاؤ۔ جماعت سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے، اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔
ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں 10 12 لوگ 15 لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے آپس میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی اجتماعیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں وحدت کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات مسلمان نہیں سمجھ رہا کہ وحدت کتنی ضروری ہے اور تفرقے کو ترک کرنا کتنا ضروری ہے. تو دوستان محترم, آج جو نظام ہم پر مسلط ہے وہ نظام ظالمانہ ہے, ہمارا نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہمارا دین تو غالب نہیں ہے. کیا ہم بس نماز روزے پہ خوش ہیں؟ تو یاد رکھیں, ایسی نمازیں, ایسے روزے, ایسے حج قیامت والے دن آپ کے منہ پہ دے مارے جائیں گے, اور بتایا جائے گا آپ کو کہ اس لیے تو آپ کو نہیں بھیجا تھا. آپ کو تو اس لیے بھیجا تھا کہ جہاں رہ رہے ہو وہاں میرا دین غالب ہے یا نہیں. تم نے کچھ غلبہ دین کے لیے کچھ کیا یا نہ کیا؟ یہ تو تم اپنے لیے کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, حج بھی کرتے رہے. بتاؤ میرے لیے, میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کیا ہوگا تو پھر پوچھا ہی نہیں جائے گا, پھر پوچھا ہی نہیں جائے گا. تو آئیے اس دن کے لیے کچھ کر لیں تاکہ اس دن پوچھا نہ جائے. اور یاد رکھیں, اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے, اگر ہم نے کچھ نہ کیا, اگر ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے متحد نہ ہوئے, ہم نے وحدت اختیار نہ کی, اور نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے بھرپور جد و جہد نہ کی, اور نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے اس کے قیام کا حق ادا نہ کیا, تو یاد رکھیں ہم سے نہ صرف پوچھا جائے گا بلکہ ہمارا ٹھکانہ وہ ہوگا جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. دوستان محترم, ڈرو اس دن سے. یہ زندگی چند روزہ ہے, گزر جائے گی. اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کی گرفت سے بچو. یہ دنیا چند روزہ ہے, گزر جائے گی. اچھا وقت ہوا تب بھی گزر جائے گی, برا وقت ہوا تب بھی گزر جائے گی, خوشحال ہوئے تب بھی گزر جائے گی, تنگ دست ہوئے تب بھی گزر جائے گی. تھوڑی سی زندگی ہے, اسے اللہ کے راستے میں لگا دو. اور اللہ کے راستے میں لگانا یہ نہیں کہ آپ گھر سے بستر اٹھا کے نکل پڑیں. ہمیں عجیب عجیب تصورات دے دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وقت لگانے کے. اللہ کی راہ میں وقت لگانا یہ ہے کہ موجود باطل نظام کو مسترد کرو, ظالمانہ نظام کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرو, عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرو. کیا جد و جہد کرو؟ اپنی توانائیاں لگاؤ, اپنی صلاحیتیں لگاؤ, اپنا وقت لگاؤ, اپنا مال لگاؤ, حتیٰ کہ اگر جان دینے کی نوبت آئے تو وہ بھی لگا دو. یہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنا. ہم نے آج تک اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے, اور اپنے لیے ہر ملامت سہ لیتے ہیں, گالیاں بھی سن لیتے ہیں, بے عزتی بھی برداشت کر لیتے ہیں, تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں, جیلیں بھی کاٹ لیتے ہیں. لیکن اللہ کی خاطر کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے. کہیں موقع آ جائے اللہ کے لیے کوئی بات کرنے کا تو شرما جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے جی, کیا کہیں گے کہ اللہ کے بارے میں بات کیوں کی ہے؟
اگر اتنی ہی شرم آتی ہے تو اللہ کو اپنا الہ ماننا چھوڑ دو، اللہ کو اپنا رب کہنا چھوڑ دو۔ اگر اسی بات سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہو، اللہ کو اپنا خالق و مالک اور حاکم مانتے ہو، تو ڈٹ کر اللہ کی بات کرو، سب کے سامنے ڈٹ کر اللہ کی بات کرو، اللہ کے نظام کی بات کرو۔ جہاں جمہوریت پسند بیٹھے ہوں، جمہوریت کی بات کو چھیڑیں، سیاسی جماعتوں کی بات کو چھیڑیں، سیاسی لیڈروں اور مذہبی لیڈروں کی بات کو چھیڑیں، آپ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، آپ وہاں نظام مصطفیٰ کی بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یار کن چکروں میں پڑے ہو، چھوڑو ان جماعتوں کو، چھوڑو ان لیڈروں کو، آؤ اللہ اس کے رسول کی بات کریں، آؤ نظام مصطفیٰ کے قیام کی بات کریں۔ تو کیسے فضا نہیں بنتی؟ ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ کے نظام کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کس بات کا ڈر ہے؟ جو کچھ ہو سکتا ہے میکسیمم وہ موت ہے نا، تو موت تو آنی ہے بھائی، آپ گھر میں بیٹھے ہوں یا میدان جنگ میں ہوں، موت تو آئے گی، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اور مومن کو تو موت کا خوف ہی نہیں ہوتا، تو یہ خوف اپنے اندر سے نکالیں، کسی کا خوف نہ رکھیں، یاد رکھیں جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور جسے اللہ کا خوف نہیں وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ تو کسی سے نہ ڈریں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈر کے کچوٹ پہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی بات کریں، اللہ کے دین کی بات کریں، اللہ کے دین کے غلبے کی بات کریں۔ یہی ہے تحریک نظام مصطفیٰ کی جد و جہد۔ سب مل کر کریں، ہر شخص کو یہ باور کرائیں کہ بھائیو اس موجودہ صورتحال کے اندر، اس موجودہ دور کے اندر اس جمہوری نظام کے گن گانے چھوڑ دو، مت کرو اس کی بات کرو تو صرف نظام مصطفیٰ کی کرو، جد و جہد کی بات کرو تو صرف نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی بات کرو، کسی لیڈر کی بات مت کرو، کسی رہنما کی بات مت کرو، بات کرو تو صرف اللہ اس کے رسول کی کرو۔ کیسے فضا نہیں بنتی؟ بنتی ہے، ہم بنانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنی جماعتیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمیں اپنی جماعتیں اور رہنما اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول کی جماعت سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنے ایمان کا لیول چیک کر لیں، کیا ہے ہمارے ایمان کی حالت، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر، اپنے لیڈروں کو، اپنے رہنماؤں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی جماعت پر اپنی جماعتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارا ایمانی لیول۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جی ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ یہ ہے مسلمانی؟ نہیں دوستو، یاد رکھیں یہ 1.5-2 ارب جو روئے زمین پہ مسلمان کہلانے والے بستے ہیں، یاد رکھیں یہ صرف قانونی مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قانونی مسلمان۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اسلام کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون اسلام کے تقاضے پورے کر رہا ہے، لیکن ہم کم از کم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا اسلام کا قیام ہے، اسلامی نظام کا قیام ہے، نظام مصطفیٰ کا قیام ہے۔ اگر یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تو ہم محض قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں صرف عدالتوں میں مسلمان قبول کیا جائے گا، ہم صرف ایک دوسرے کو مسلمان کے طور پہ قبول کریں گے،
ہمارے صرف مسلمان کی حیثیت سے نکاح ہو سکیں گے، طلاقیں ہو سکیں گی، جنازے ہو سکیں گے، اور کچھ نہیں۔ محض قانونی مسلمان ہیں ہم۔ حقیقی مسلمان ہم تب بنیں گے جب ہم سب وحدت اختیار کریں گے، جب ہم سب مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں گے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کریں گے۔ یہ ہے تقاضا اسلام کا۔ جب تک ہم یہ پورا نہیں کریں گے ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے